खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नील वाशिंगटन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैंने पहले एक वीडियो की थी जिसके मुतल्लिक़ मैंने कौमी ज़ुबान पर बात की। तो आज मैं अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू पर जो है मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। उर्दू हमारे मुल्क के अंदर बोली जाती है, लेकिन उर्दू के अंदर जो है या उर्दू को बयान करते हुए जो है हम उसके एहराब का जो है हम ख्याल नहीं रखते। और किसी भी ज़ुबान की खूबसूरती जो है और उसकी जो अलग पहचान है वो उसके लुग़त से और उसके एहराब से होती है। वरना किसी भी ज़ुबान को जब आप बयान करते हैं तो उसमें जो है उसके लिए तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल जो है एराब के बगैर जो है नामुमकिन हो जाता है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर जो है हमें सबसे पहले उसके लुग़त और फिर एराब का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए। और उर्दू का जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, ये तुर्की ज़ुबान का वर्ड है और जिसका मतलब है अजनबी या लश्कर। और उर्दू ज़ुबान का जो वजूद है वो हमें 11वीं सदी ईस्वी में नज़र आता है, इसका वजूद मिलता है। और जब आर्याई कबाइल के लोग अपनी ज़ुबान बोलते हुए जब इस खत्ते के अंदर आए, इस बरे सगीर के हिस्सा में आए, तो यहाँ पर पहली बहुत सी बोली जाने वाली जो ज़ुबानें थीं उनके साथ जब उनके मुठभेड़ हुई तो एक अलग ज़ुबान जो है वो वजूद में आई, जिसे प्राकृत ज़ुबान कहा जाता है। और जब प्राकृत ज़ुबान जो है वो संस्कृत की ज़ुबान से जब वो मिली तो उर्दू का वजूद जो है वो हमें नज़र आता है। और 11वीं सदी में जब फ़ारसी और तुर्क हुकूमतें जो हैं जब वो इस खित्ते के अंदर जो है वो हाकिम हुई तो हमें उनके मिल जाने से भी हमें कई प्राकृत ज़ुबानें जो हैं हमें नज़र आने लगी। और 12वीं सदी में जो है मज़हबी ज़ुबान अरबी और कौमी या सरकारी ज़ुबान जो है वो हमें फ़ारसी नज़र आती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मुज़फ़्फ़र आलम साहब, वो इस बात को बयान करते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान जो है वो सरकारी और अरबी मज़हबी और उसके नीचे मुआशरे के अंदर जो है बहुत सी अवामी बोलियां जो हैं वो बोली जाती थीं। प्राकृत का मतलब है अवामी बोली। और यूं हमें उर्दू की तारीख को, इसके वजूद को समझने का मौका मिलता है। सरकारी, मजहबी और अवामी बोलियों के मिल जाने से जो है वो हमें उर्दू का वजूद नज़र आता है। 11वीं सदी की बात कर रहा हूँ। और आज जिसे हम उर्दू ज़ुबान कहते हैं इसे दहलवी, लश्करी और हंदोई ज़ुबान भी कहा जाता था, लेकिन आज जो है यही ज़ुबान हमें उर्दू की सूरत में नज़र आती है। उर्दू ज़ुबान में सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमें 70% फ़ारसी के अल्फाज जो है वो हमें गालिब नज़र आते हैं और 30% जो है वो हमें अरबी के अल्फाज, ज़ुबान के अल्फाज नज़र आते हैं या मिलते हैं। और इसके अलावा हमें फ्रांसीसी और डच ज़ुबान के अल्फाज भी जो है वो हमें उर्दू ज़ुबान के अंदर जो है वो ज़म होते हुए नज़र आते हैं। जब हम उर्दू पर बात कर रहे हैं
تو اردو اور ہندی زبان جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے انڈیا کے اندر جو ہے وہ اردو نہیں ہندی زبان بولی جاتی ہے، وہ ہندی اور اردو زبان جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی اردو اور ہندی زبان کے فرق کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اردو زبان پر جو ہے ہمیں فارسی اور عربی زبان کا جو ہے وہ اثر زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ہندی زبان کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیوناگری زبان کے جو ہے الفاظ کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دیوناگری زبان کی بات کریں تو دیوناگری زبان جو ہے اس کا اثر، اس کا تلفظ، اس کا لہجہ جو ہے وہ ہمیں ہندی زبان کے اندر نظر آتا ہے، نہ کہ اردو زبان میں، اور یوں ہندی اور اردو زبان کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے، اس لیے یہ زبانیں ہمیں الگ الگ جو ہے وہ ہمیں الگ الگ ہمیں نظر آتی ہیں۔ دیوناگری زبان ایک قدیم زبان ہے اور اس کے ٹوٹل جو الفابیٹس ہیں وہ 126 ہیں، جبکہ اردو زبان کے 36 اور ہندی زبان کے جو ہے وہ 45 الفابیٹس ہیں، وہ 52 بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اردو اور ہندی زبان میں، اور مزید یہ کہ جب ہم دیوناگری زبان کی بات کرتے ہیں تو دیوناگری ایک بہت ہی مشکل اور ایک بہت ہی وسیع لینگویج ہے، گویا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ویسے میں آپ سے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک بہت وسیع لینگویج ہے، زبان ہے، دیوناگری کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے 126 الفابیٹس ہیں، جس کے اندر چاچا، چاچانا اور پاپا، پاپانا اور بہت سے مطلب الفاظ ہیں جن کا ہر ایک کا ایک تلفظ ہے اور ہر ایک کا ایک میننگ ہے، اور یوں جو ہے وہ ہمیں زبان جو ہے دیوناگری جو ہے وہ ہندی زبان پر جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے۔ میں چند دن قبل خدا کے ایک عظیم خادم ہے، میں ان سے اس لینگویج پر بات کر رہا تھا تو انہوں نے میری ان تمام چیزوں کے اندر کچھ رہنمائی بھی کی۔ خدا کے عظیم خادم ہیں انیل میسی صاحب، تو ان سے میری جو ہے جب ان تمام چیزوں پر جو ہے بات ہوئی تو انہوں نے بہت سی ایسی نئی چیزیں جو ہیں وہ ان سے آگاہ کیا، اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ثانوی زبان، لسانیات اور لغت، ان میں کیا فرق ہے؟ اصل میں ثانوی زبان اسے کہا جاتا ہے جو کہ مغلوب ہو، یعنی ایک قومی زبان ہوتی ہے اور ایک ثانوی زبان ہوتی ہے، جیسے ملک پاکستان کے اندر جو ہے ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اب پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں آپ اگر چلے جاتے ہیں تو اردو زبان آپ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ نظر آئے گی، لیکن ثانوی زبانیں وہ ہوتی ہیں جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کچھ انگلش بولتے ہیں، کچھ ہندی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو جن ممالک کے لوگ ہیں وہ اس ملک کے اندر اگر کوئی زبان بولتے ہیں یا اپنی قومی زبان بولتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے اندر قومی نہیں بلکہ ثانوی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ لسانیات کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری قومی زبان اردو ہے تو جب ہم اردو، جیسا میں آپ سے اردو بول رہا ہوں، تو یہی اردو زبان اگر آپ پشاور میں چلے جائیں گے، آپ سرائے عالمگیر میں چلے جائیں گے، یا آپ گجرانوالہ میں چلے جائیں گے، یا آپ منڈی بہاؤدین میں چلے جائیں گے، یا پنڈی بھٹیاں میں چلے جائیں گے، یا آپ کراچی میں چلے جائیں گے، تو بہت سے اسی اردو کے الفاظوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا فرق نظر آئے گا، تلفظ بھی فرق ہوگا، اور کچھ نئے ایسے الفاظ ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملیں گے، گویا وہ اردو ہی زبان بول رہے ہیں لیکن یہ اردو کی لسانی حیثیت ہے۔
اب لغت کیا ہوتا ہے؟ اردو لغت جو ہے وہ کسی بھی زبان میں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لغت کے ساتھ اردو جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ سے لغت کے طور پر نہیں بول رہا اور نہ ہی اعراب کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ تو یہ ہم لغت کے ساتھ جب ہم اردو زبان کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر چیز کا ایک خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کسی بھی زبان کی پڑھی لکھی اور جو لکھی پڑھی بات ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہے، وہ اسے ہم اردو کی لغت کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آج میں نے آپ سے اردو کے متعلق اس کا ایک خاکہ، ایک بنیادی باتیں جو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یا جو بھی اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔